وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طویل اور اہم مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک رواں ہفتے متعدد ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں معاہدے پر عمل درآمد سے قبل تکنیکی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائیاں روکنا شامل ہے۔ فریقین نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ معاہدے کے لیے قطر، سعودی عرب اور ترکی کے کردار کو سراہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران حتمی جوہری معاہدے تک نہ پہنچا تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ معاہدے کے تحت آبنائے ہرموز ٹول فری ہوگی۔ ٹرمپ نے مختلف بیانات میں کہا کہ سب کو مبارکباد، ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ آبنائے ہرموز جمعے کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد کھل جائے گی۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہوں سے امریکہ کی بحری ناکہ بندی ہٹانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی۔ کہا لبنان سمیت فوجی کارروائیاں آج سے فوری اور مستقل طور پر ختم ہوں گی۔ معاہدے پر دستخط جمعہ 19 جون کو ہوں گے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری اور مکمل طور پر ختم ہوگی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حتمی ایران امریکہ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرنا بھی مسودے میں شامل ہے۔ ایران کے تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کی جائیں گی۔ امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپس کی حمایت شامل نہیں۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم۔ 4 یورپی ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح اور قابل تصدیق اقدامات پر ایران پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ آبنائے ہرموز کا فوری اور غیر مشروط کھلنا ضروری ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا لبنان کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکہ، پاکستان، قطر اور دیگر ثالثکاروں کو مبارکباد۔ کہا آبنائے ہرموز ٹول فری ہونی چاہیے۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد تکنیکی مذاکرات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدے میں ایران کے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے اور آبنائے ہرموز فوری کھولنے کی شق شامل ہوگی۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا ایٹمی مواد نکالنے کی کوئی جلدی نہیں، یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق ایران کو نقد رقم نہیں دی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا ایران پر پابندیاں ممکنہ طور پر نرم کی جا سکتی ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران معاہدے پر عمل درآمد جمعے سے کرے گا۔ معاہدے کا متن دستخط کے بعد جاری ہوگا۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن میں ہوں گے۔ آئندہ مذاکرات میں ثالث موجود رہیں گے۔ 60 روزہ مذاکرات میں جوہری معاملات زیر بحث آئیں گے۔ 60 روزہ مذاکراتی عمل میں پابندیوں کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ منجمد اثاثوں کی بحالی، ناکہ بندی اور جنگ کا خاتمہ ہونے پر مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ ایران کی تعمیر نو کے طریقہ کار پر بھی بحث کی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ ایم او یو پر اس وقت اتفاق نہیں کیا جب تک اپنے مطالبات کو متن میں شامل نہ کرا لیا۔ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں۔ معاہدے کی پاسداری نہ ہوئی تو ایران رد عمل دے گا۔ ایران کی فوجی طاقت نے معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے میں مدد دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ایرانی عوام کے سامنے خود کو جواب دہ اور ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں۔ قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے والوں کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ تنقید معاشرے کا حق ہے مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں۔
قطر کے وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم، کہا چاہتے ہیں آئندہ مذاکرات میں فریقین کی شرکت مثبت اور تعمیری جذبے کے ساتھ ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدہ کشیدگی میں کمی اور امن کی جانب قدم ہے۔ وزیر اعظم ان کی قیادت اور ویژن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو علاقائی استحکام کے لیے ان کی ثابت قدم حمایت پر سراہتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار دیگر ممالک کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہتا ہوں۔ ایران امریکہ ڈیل پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا، اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے کر دکھایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے نتن یاہو کو ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق پیش رفت پر آگاہ کیا۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات 27 جولائی کو شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ انتخابات کے التوا سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں، بدنیتی کا تاثر بھی بے بنیاد ہے۔ آزاد کشمیر میں شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدار انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے گا۔ الیکشن بر وقت کرانا آئینی ذمہ داری ہے۔ انتخابی شیڈول کسی سیاسی مقصد کے تحت جاری نہیں کیا۔ ایرانی فٹ بال ٹیم پہلی بار ورلڈ کپ کے لیے امریکہ پہنچ گئی۔ ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ لاس اینجلس میں پاکستانی وقت کے مطابق منگل کی صبح 6 بجے کھیلا جائے گا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا سنسنی خیز میچ، نیدرلینڈز اور جاپان کا مقابلہ 2-2 گول سے برابر۔ اس سے پہلے جرمنی کی ٹیم نے شاندار فتح حاصل کی، پہلی بار میگا ایونٹ میں شریک ٹیم کوراساؤ کو 1 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دی۔ ایک اور میچ میں آئیوری کوسٹ اور ایکواڈور مد مقابل۔ صبح 7 بجے سویڈن اور ٹیونس مد مقابل ہوں گے۔ اور آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ویمنز ٹیم کا مایوس کن آغاز۔ بھارتی ٹیم نے پہلے میچ میں پاکستان کو 64 رن سے شکست دے دی۔ 170 رنز کے جواب میں پاکستانی ٹیم 106 رنز پر آؤٹ۔ بھارت کی دیپتی شرما نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں اچھے آغاز کے بعد مومنٹم برقرار نہ رکھ سکا۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔